أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مزمل ون آف مائی فیوریٹ سورات آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کی ہوگی 73 نمبر سورہ 20 آیات ہیں اور سورت الگ کی پہلی 5 آیات آپ کو پتہ ہے پہلی وہی ہے اقرا بسم ربک، اس کے بعد یہ اس کی پہلی 8 آیات دوسری وہی ہے. کچھ سورت مدثر کی آیات کو پہلی آیات کو دوسری وہی کنسیڈر کرتے ہیں اور بہت سے مفسرین اس کو کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں خدیجہ کے بعد آئے ہیں غار حرا سے کیا کہہ رہے تھے؟ زملونی مجھے اوڑھا دو، مجھے کپڑا اوڑھا دو. اور دسرونی کا مطلب ہے مجھے کپڑے میں لپیٹ دو. ریپ اپ تو دونوں ہو سکتے ہیں، شیورنگ ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی اور اماں خدیجہ نے اس ٹائم آپ کو تسلی دی، آپ کو حق کیا، آپ کو جن الفاظ سے تسلی دی وہ ایپک ہیں. جو اماں خدیجہ نے الفاظ کہا کہ آپ ہر گرے ہوئے کو اٹھاتے، ہر مظلوم کی مدد کرتے، ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے، ہر متعلقہ بیوہ، بوڑھی، خاتون، ضعیف مرد کی آپ کیئر کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام کرنے والے کو اللہ ضائع کرتے. یہ اماں جان کے جو الفاظ ہیں تاریخی الفاظ ہیں اور وہ سید النساء العالمین ہیں، یہ ایک عام عورت کے الفاظ نہیں ہیں. اگر وہ کہتی ہیں کہ ایسے کام کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا تو یقین کریں جو انسانوں کے ساتھ اچھا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کر سکتا. وہ کبھی نہ کبھی ہدایت تک پہنچے گا، وہ کبھی نہ کبھی سچ تک پہنچے گا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. اماں جان کہتی ہیں اچھا جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے تو دیکھیے میں بال کھولتی ہوں پھر آتا ہے کہ نہیں آتا. پہلے سر ڈھکا ہوا تھا، جبرائیل نظر آ رہے تھے، جبرائیل امین. اماں جان نے بال کھولے ہیں تو جبرائیل امین غائب ہو گئے ہیں اچانک. کہا شیطان ہوتا تو رہتا، فرشتہ تھا تو حیا کیا چلا گیا. مطلب آپ کو لگ رہا تھا کہ میرے اوپر میں نے کوئی جن تو نہیں دیکھ لیا، میرے اوپر جنات کا سایہ تو نہیں ہو گیا. دوسری وحی میں بھی آپ نے حضرت جبرائیل امین کو باہر دیکھا تھا، پہاڑ پہ دیکھا تھا. ایک دفعہ غار میں دیکھا پہلی وحی میں، دوسری دفعہ باہر دیکھا. تبھی یہ آیات آئیں. تو آپ شیورنگ کر رہے تھے تو شیورنگ میں کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی کمبل لیں اور اس کو منہ تک لپیٹ کے سو جائیں، بس وہ کیفیت تھی. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ دوسری وحی ہی ہوگی انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی. یا ایھا المزمل، آرام کے دن اما فاطمہ الزہرا سے آپ نے فرمایا، سیدہ نساء العالمین سے فرمایا، وہ دیکھتی تھی نا کہ آپ تھکتے ہیں تو کہتی تھی کہ ابا جان کچھ آرام کر لیجیے، تو کہتے تھے تیرے باپ کے آرام کے دن ختم ہو گئے فاطمہ، تیرے باپ کا اب آرام کا کوئی ٹائم نہیں ہے. تو آپ کو لگا کہ بس وہ 40 ایئرس کافی تھی، یہ 23 ایئرس نہیں ہے. تو جو الفاظ ہے نا، جو اللہ نے کہا ہے نا، اے لاڈ سے کہا ہے لپیٹنے والے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ایک دفعہ مٹی میں سو رہے تھے تو کہا مٹی کے باپ کو ابو تراب. تو پیار سے اللہ نے بلایا ہے، لاڈ سے بلایا ہے، لیکن سمجھنے والے نے سمجھ لیا ہے آرام کا ٹائم ختم، کپڑے لپیٹنے کے دن گئے، اب اٹھنا ہے، کام کرنا ہے. تو ہماری امت کیسے سمجھ سکتی ہے جس کے نبی کو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہے کہ پکارا گیا ہو کہ اٹھو آرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو جب ان کے بعد انہوں نے کہا ہے مجھ سے جو بھی سنو، مجھ سے جو بھی پہنچا ہو وہ سب پہنچا دو آگے. ہمارے آرام کے دن کیا سٹارٹ ہو گئے ہیں؟ ہم اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے ہوا کرو مگر تھوڑا. پوری رات کھڑے ہوتے ہو، کم کھڑے رہا کرو. تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مینڈیٹری تھی. ہدایت کے لیے کون سی سول چاہیے، کون سی بیس چاہیے؟ تہجد کی نماز چاہیے. اللہ سے ملاقات چاہیے تنہائی میں. وہ اسٹرینتھ ملے گی جس کی وجہ سے دعوت کا کام دن میں آپ دیں گے، یہ کام کریں گے تو
آپ کو جو انرجی خرچ ہوگی، جو چارجنگ ہے وہ صرف تہجد کی نماز ہی ہے، وہ رات کو ملاقات ہے سیکرٹ تہجد کے ٹائم۔ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو زمین سے اس ٹائم ارتھ سے جو لہریں نکلتی ہیں، جو اورا بنتا ہے آسمان کا، وہ اور کسی ٹائم نہیں بنتا۔ ڈپریشن کے مریض جو پاگل ہو چکے ہوں، جو بہت عرصے سے مینٹل ہاسپٹلس میں ہوں، وہ بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں اگر وہ تہجد کے ٹائم ان کی زمین پر لیٹیں یا وہ کھلے آسمان کے نیچے کچھ ٹائم چل کر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تہجد کے ٹائم میں کس آسمان پہ ہوتے ہیں؟ آخری آسمان پہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ میگنیٹک اورا ہی چینج ہو جاتا ہے ارتھ کا، فزیکلٹی چینج ہو جاتی ہے، سول تو چینج ہوتی ہے، سوتی ہے۔ اس ٹائم آپ کی اللہ سے ملاقات آپ کو اسٹرینتھ عطا کر دیتی ہے۔ نماز صرف اسی لیے ہے کہ آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچائے، قرآن صرف اسی لیے ہے آپ کو مقصد تک پہنچائے۔ اس کا علم، اس کی ڈیٹس، اس کی تاریخ، اس کے وہ اصحاب کہف 4 تھے کہ 5 تھے، حضرت یوسف کے بھائی کیسے تھے، یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ پہلی قوموں نے اپنی کتابوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اس کو بیوٹیفائی کر کے ریسیٹیٹ کرنا، اس کی تجوید حلق سے نکالنا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے کام نہیں بنے گا۔ اگر ایسے بننا ہوتا تو آج ہم لوگ اتنے منافق نہ ہوتے، آج ہمارے ہاں ملاوٹ، چوری، دھوکہ نہ ہوتا، آج نمازی چوری نہ کرتے جوتے، آج نمازی ہی پانی کی سبیل سے گلاس نہ چراتے، آج نمازی ہی فرقے بازی میں نہ بانٹتے، مسجدوں کے ماتھے پہ نہ لکھواتے اہل حدیثوں کی مسجد اور اہل سنت کی مسجد اور وہابیوں کی مسجد اور کون کون سے فرقے ہیں ہمارے ہاں، ان کی مسجد، امام بارگاہیں، یہ نہ لکھواتے، یہ نمازی ہی لکھواتے ہیں۔ یہ کتابیں پڑھنے والے، کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہی علم حاصل کرنے کے بعد، اللہ نے کہا یہودیوں نے فرقے بازی کی، کتاب آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ نہ کر رہے۔ جب ہم نے اپنی نمازوں کی روح فوت کر دی ہے، ختم کر دیا ہے، ہمیں مقصد کا نہیں پتہ، پھر ہماری نمازیں نہیں رہیں۔ اور میں نے لاسٹ ڈے جو صورت رکھی ہے، سورت معاون اور سورت حدید، صرف اسی لیے رکھی ہے، اور اللہ کرے کہ میں اس کو بہت اسی طرح سے ایکسپلین کر پاؤں جیسے میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ رات میں کم کھڑا رہا کیجیے، کچھ رات کا حصہ یا اس سے بھی کم، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کے ساتھ 2 مطالبے ہیں، 2 حقوق ہیں قرآن کے جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جب قرآن تنزیل ہے، اگر یہ انزال ہوتا تو اللہ قادر تھا کہ حضرت موسیٰ کو جو طور پہ کتاب پکڑا سکتا ہے، ہمیں ہمارے پروفٹ کو بھی بک ایک ہی دن حضرت جبرائیل امین آ کے دے جاتے ہیں لکھی ہو، جس نے 23 سال انتظار کیا ہے سورۃ مائدہ کی آخری آیت کے آنے کا، اس نے قطرہ قطرہ اتارا ہے، تو وہ مطالبہ کرتا ہے قرآن کو ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے اپنے ساتھ جذب ہونے کا موقع دو، اپنے دل پہ اترنے کا موقع دو، تب جا کے آپ کے اعمال میں تبدیلی آئے گی، تب جا کے آپ کو وہ اسٹرینتھ ملے گی۔ کوئی جنتر منتر نہیں ہے قرآن، کوئی وظیفہ نہیں ہے قرآن، قرآن صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تلاوت بھی کریں تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے، رک کے اس کو موقع دیں اپنی ذات میں اترنے کا، اپنی روح میں اترنے کا، اپنے دل میں اترنے کا۔ پہلا مطالبہ ترتیل، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت بھاری رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا انسان کس چیز سے بھاگتا ہے؟ رسپانسبلٹی سے بھاگتا ہے، صرف اور صرف بھاگتا ہی رسپانسبلٹی سے۔ جہاں رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیں میاں بیوی، اس سے میاں بیوی بننے سے پہلے 10 سال کی محبت ہوگی، محبت برقرار ہے، ویڈنگ نائٹ کے بعد اگلے ہی دن سٹیٹس چینج ہوتے ہی، رسپانسبلٹی کا سٹیٹس آتے ہی سلوک ہی بدل جائے گی۔ 10 سال کی محبت کرنے والے جوڑوں کو بھی میں نے کمپلینٹ کرتے دیکھا ہے، شادی کے بعد بدل گئے، شادی کے بعد بدل گئی۔ تو انسان رسپانسبلٹی اور محبت میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے زمین، آسمان، پہاڑ، کس کی ضرورت تھی میں کہتا کہ ایک کلام تمہاری رسپانسبلٹی کا انکار کوئی کرتا نہیں۔ انسان کو صرف اختیار ہی اس لیے ملا ہے کہ وہ محبت سے رسپانسبلٹی نبھائے، اور جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو اس جو ایک ورڈ بنتا ہے، میں کہتی ہوں اسلام کی ڈیفینیشن ہی بس یہی ہے، محبت اور رسپانسبلٹی۔ محبت، آپ کسی کو کہیں کہ ڈیٹ کرنی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں رہنا ہے، وہ 15 سال محبت نبھا جائیں گے، صرف رسپانسبلٹی پہ آ کے محبت ختم ہو جاتی ہے ہماری۔
इंसानी सोच है, इंसानी माइंड सेट है, इंसानी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। और इस्लाम आपकी उस साइकोलॉजी को बदल देता है मोहब्बत के साथ। अल्लाह कहता है जब रात को मोहब्बत के साथ नमाज पढ़ोगे, जब दिन को मोहब्बत के साथ मुझसे मुलाकात करोगे, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकोगे, अदरवाइज और कोई सोल्यूशन नहीं। अतात विदाउट मोहब्बत के मुनाफिकत तक ले जाएगी, आपकी अपीयरेंस मुसलमानों जैसी रह जाएगी, आपके रिचुअल्स मुसलमानों जैसे रह जाएंगे, आप अंदर से खाली हो जाएंगे, आप झूठे हो जाएंगे, आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ छुपाएंगे, कुछ दिखाएंगे, दिखाएंगे सजी, मारेंगे कभी। तो अल्लाह कहता है कुरान तरतील से पढ़ना, रात का उठना कम कर दो, लेकिन जितना पढ़ो, एक आयत पढ़ो, एक रकू पढ़ो, उसको ठहर ठहर के गौर और फिक्र करके समझ के जाज़बियत के साथ एब्जॉर्ब इन योर सेल्फ, एब्जॉर्ब इन योर सोल। जो स्ट्रेंथ फिर उससे मिलेगी तो फिर आपकी ज़िंदगी के मामला, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा जाओ। इन सनोल की फ़ौरन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी डाली जाने वाली है। दिन में आपको बड़ा लंबा काम करना है, सबहन तवीला, बड़ी बड़ी तस्बीहात करनी है, बड़ा दिन गुजारना है, इस दुनिया पे बहुत काम करने हैं। तो उस काम के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। आपने आईफोन रखा हुआ है, उसको चार्जिंग चाहिए। मैं 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करती हूँ, मुझे चार्जिंग चाहिए, तो रात को अल्लाह के साथ मुलाकात आपको वो चार्ज करे। बस कुरेस्मा रब्बे का, और अपने रब के नाम की तस्बीह करें, नाम पुकारें, अपने रब का नाम लें। वतबत्तल इलैहि तब्तीला। दूसरा काम क्या है? तरतील के साथ तब्दील कर दिए, सबसे कट जाना है। मैं कहती होती हूँ तहज्जुद की नमाज आशिकों की नमाज है। दुनिया की कोई मोहब्बत हमेशा सिकरेसी में होती है। आपका स्टेटस चाहे मैरिड का है चाहे अनमैरिड का है, आप छुप के मिलते हैं महबूब से, और आपको सबसे अच्छा टाइम मुलाकात का वही लगता है जब कोई ना देख रहा हो, जब आप सबसे छुप के, आप किसी गार्डन में मिलते हैं तो कोई ऐसा गोशा, किसी पार्क में मिलते हैं तो कोई ऐसा गोशा कोई ना देखे, आप किसी केबिन में बैठते हैं तो कोई ऐसा गोशा जो किसी की नज़रों में ना आए। आप टाइम सेलेक्ट करते हैं रात का कोई ऐसा पहर जब मैं नज़र ना आए। तो इश्क की हर मुलाकात अंधेरे में होती है और सीक्रेट होती है। तबत्तल का यही मतलब है, सारी दुनिया से कट के, सारे जहान चुन लिया मैंने तुझे, सारा जहान रहने दिया, रहने दीजिए सारे जहान को, और सिर्फ अल्लाह को चुन लीजिए। अल्लाह ये वो जिसके साथ रिश्ता आपके दुनिया में आने से पहले भी था और दुनिया से जाने के बाद भी रहेगा, सिर्फ उस रिश्ते के लिए आप सीक्रेट लव कर लीजिए अल्लाह से। अल्लाह ये कहता है तबत्तल इलैका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। अल्लाह की तरफ आइए, सबसे कट कर आइए। 2 बार अल्लाह ने मुतालबा किया है। कुरान की तरफ आइए, सबसे कट कर आइए। फिर कोई और बुक इसके पाए की अगर कोई है तो ला दिखाओ। अल्लाह खुद कहता है कोई इससे ज़्यादा आपको अल्लाह से जोड़ने वाली हो, कोई इससे ज़्यादा आपको गाइडेंस की तरफ लेकर जाने वाली हो। जब आप दूसरों से कटते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अब जब आप ये कहते हैं जस्ट यू, जस्ट फॉर यू, सिर्फ आपके लिए, मैंने ये कलर आपके लिए पहना था, मीना ये फ्लावर सिर्फ मेरे लिए लाई है। सारी क्लास के लिए लाती वो भी ठीक था, हो सकता है उनके पास होते, उनके गार्डन में होते, वो सबके लिए लाती। लेकिन जब वो किसी सबको छोड़ के मेरे लिए लाई हैं तो मुझे पता चला है कि उनके दिल में मेरा मकाम है। अल्लाह को पता चलने दीजिए कि अल्लाह आपके पास, आपके दिल में क्या मकाम है। अल्लाह को बताइए। अल्लाह कहता है मेरे साथ सीक्रेट लव के रिलेशन में आ जाओ। तबत्तल, तब्तीला, तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के उतारो और मेरी तरफ आओ, सबसे कट कर आओ, और कुरान की तरफ आओ तो सबसे कट कर। फिर मसलक अकीदे बर्तन हो गया होगा, वरना नहीं फैज़ मिलने वाला। सबसे कट कर आने को क्या, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए क्या मतलब है? एम्प्टीनेस, अलोन, अलूडनेस। कि बाकी नमाजों में तो हम नहीं सबसे कटे हुए नहीं कटे होते, वहाँ तो हुक्म है जमात की नमाज अफजल है, सबके सामने पढ़ो, प्रमोट करो, लोग जुड़ेंगे। लेकिन ये आपका अल्लाह के साथ एक ख़ास रिलेशन है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी उम्मत की। तो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, हम में से किसी पर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन जो समझता है कि मेरे लिए दावत का काम फ़र्ज़ है, हम में से जो समझता है लोगों को कुरान के साथ जोड़ना, अल्लाह के साथ जोड़ना उस पर फ़र्ज़ है, वो इस दुनिया में भेजा इसलिए गया है, तो फिर उसको चाहिए कि बेहतर है कि वो कभी ज़्यादा नहीं तो ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। उसको वो स्ट्रेंथ जो उसके काम में उसकी मामिन हो, ऐसे समझे उसको अलग ग्रेड तक पहुँचा देगी, वो यही है।
तहज्जुद जैसे की। रमजान है मोस्टली घर वाले उठे हुए होते हैं, हाँ तो फिर तहज्जुद नहीं, में अल्लाह- क्या करना चाहिए कि हम अलग अलग हो जाएं? नो, वो तो जमात है ही नहीं ना उसकी, वो तो वैसे ही आप अलग अलग पढ़ेंगे। नहीं, तन्हाई कह रही है ना, तन्हाई में ऐसा है कि बहुत से बुजुर्ग कहते हैं जब आप तहज्जुद के लिए उठें तो फिर आप उस नमाज के लिए दूसरों को नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुम भी साथ उठ के पढ़ो। हाँ, सिर्फ मियाँ बीवी है ऐसा, वो इस हद तक लव में एक दूसरे के इंडल्ज हो सकते हैं, क्योंकि ये बात ही सारी लव की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की है ना। जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है वो मोहब्बत के अलावा कोई चीज़ हमसे अदा करवा नहीं सकती। तो फिर अल्लाह ने सिर्फ एक रिलेशन में कहा है कि मियाँ बीवी, अगर अल्लाह बहुत खुश होता है जब वो इसके मुंह पर पानी का छींटा डालें और कहें कि उठो और रब के हज़ूर खड़े होते हैं, वो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये हदीस मुबारक फजर की नमाज के लिए हो। यहाँ तो किसी के मुंह पर छींटा मार दें पानी का, तो मेरा नहीं ख्याल। बीवी तो अगले दिन केस फायर कर देगी आपके खिलाफ। ऐसा कुछ मत कीजिएगा हस्बैंड के साथ। और हस्बैंड तो फिर केस फाइल करने से पहले ही खुद उसकी अच्छी खासी कर देगा। तो इस नमाज के लिए आप उठा नहीं सकते। इस नमाज के लिए कोशिश कीजिए कि दूसरों का आराम ख़राब ना हो। ये नहीं कि आप तहज्जुद के लिए उठे हैं तो पूरे घर को पता चल जाए कि आप तहज्जुद के लिए उठे हैं। आपने ऐसे शूज़ पहन लिए हैं, आपने ऐसे वॉशरूम की लाइट जला दी है, बल्कि कमरे की ही जला दी है, और आपने वक्त डाल दिया घर वालों को। ऐसा नहीं है, तो छुप छुप के करने वाला काम है। अल्लाह इंतज़ार में होता है अपने बंदे की। और आपने देखा बाज़ दफ़ा हमारी आँख खुलती है, कोई ऐसा ही टाइम होता है ना, सुबह की नमाज का टाइम होता है ना। अल्लाह उठाता है इस मुलाकात के लिए हमें, ये तो मानना पड़ेगा। और उसी के हो जाइए, सबसे कट के सिर्फ उसी के हो जाइए जो मशरिक और मगरिब का रब है, और उसके सिवा कोई भी नहीं है। सो उसको अपना वकील बना लो। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। ये चीज़ तुम्हें स्ट्रेंथ देगी दिन को अल्लाह के रास्ते पे चलने की, लोगों के बुरे रवैये बर्दाश्त करने की। और सब्र कीजिए जो इंसान कहते हैं, जो बातें बनाते हैं, जो आपका दिल चीर देती हैं बातें, उनको छोड़ दीजिए। उन लोगों को जो मेरे खिलाफ जाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनको नेमतें एंजॉय करती लेने दीजिए। फिर वो दिन आएगा जब ज़मीन आसमान फूट कर बराबर कर दिए जाएंगे। और फ़िरौन वालों पर भी वो दिन आया था, आखिरत से पहले दुनिया में आया था। और फिर अल्लाह आयत नंबर 19 में कहता है इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये एक सिर्फ रिमाइंडर है। कुरान क्या है? सिर्फ रिमाइंडर है। फ़मन शाअ इत्तख़ज़, तो जो चाहे अपनी खुशी से इला रब्बिही सबीला, वो अपने रब के रास्ते पर आ जाए, जो अपने रब की तरफ आ जाए। बस ये अपनी चाहत और खुशी की बात है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार इसीलिए दिया। इसको आदम को सजदे भी फरिश्तों को इसी इख्तियार पे करवाए कि अल्लाह चाहता था कि कोई रिबोट ना हो, कोई मशीन ना हो, कोई इमोशंस के साथ, कोई मोहब्बत के साथ उसकी अताअत करे। इंसान ही इसीलिए है कि वो अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का इज़हार करे, अल्लाह का बंदा बन करे, अल्लाह से मोहब्बत करे और उस मोहब्बत में अल्लाह की माने, और उस मोहब्बत में सारी दुनिया छोड़ दे, और उस मोहब्बत में अपने माल जान औलाद, अपने बीवी बच्चे, उन सब से बढ़ के अल्लाह को रखे। अल्लाह ये मोहब्बत चाहता था। इस मोहब्बत की अदात को अल्लाह कहता है जो चाहे अपने रब की तरफ आने का रास्ता अख्तियार करे। तुम्हें चाहत दी ही इसलिए है कि तुम मुझे चाहो, इसलिए नहीं दी कि तुम किसी और चीज़ को अपनी चाहत बना लो और फिर उसमें भटकते फिर सारी ज़िंदगी। और फिर आगे तहज्जुद की नमाज के बारे में बातें करने के बाद फिर अल्लाह कहता है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान उतना पढ़ो जितना आसानी के साथ पढ़ा जाए। बाज़ दफ़ा मूड नहीं बन रहा होता। अब रात मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं यहाँ से जाती हूँ, अमूमन मैं मगरिब से पहले 3-4 सूरतें मेरा टारगेट है, मैं कर लेती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ, लेकिन मेरा मूड नहीं बना। अच्छा, फिर मगरिब के बाद भी नहीं बना। फिर मैं आपके घर भी कुछ देर के लिए आई हूँ। अच्छा, फिर मेरा दिल चाहा कि मैं कहीं और ही निकल जाऊँ, तरावी के टाइम पे, तरावी तो पढ़नी नहीं थी। अच्छा, फिर चली गई हूँ। तो इस साल मैं ज़ैनब को भी काफ़ी मिस कर रही हूँ कि हम लोग स्लाइडिंग खाया करते थे, तो तबीयत फ्रेश हो जाती थी या बैडमिंटन खेल के हो जाती थी। फिर भी पढ़ने का मूड नहीं बना। मैंने 11 बजे पढ़ना स्टार्ट किया और 2 बजे 1:30 बजे तक मेरा बस एंड हो गया था। 12:30 तक मेरा वैसे लिटरल लिखने वाला एंड हो गया था। मतलब बाज़ दफ़ा आपका दिल बिल्कुल भी नहीं भर रहा होता। तो कुरान किसके साथ पढ़ा जाएगा? दिल के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये दिल पे उतरना है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि जहाँ तक आसानी हो, जहाँ तक मूड बन रहा हो, तो मैं छोड़ देती होती, चाहे मेरा ज़रूरी कितना ही काम हो। क्योंकि आज मुझे शायद 17 सूरतें करानी चाहिए थी, लेकिन मेरा 7 तक मूड बना तो मैंने उसको वहीं तक छोड़ दिया। मैं खुद अपने लिए मैंने ये असूल बना लिया है। मैंने कुरान से यही सीखा है, सूरत मुज़म्मिल से यही सीखा है, और भी आगे सूरतें हैं,
جہاں اللہ کہتا ہے بس قرآن یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے، اس کو بیان کروانا ہمارے ذمہ ہے. آپ کے اندر جتنا جذب ہو رہا ہے نا، جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کا، اور قرآن پڑھنے کا اصول ہی یہی ہے. آپ قرآن بند کر دو گے جہاں پر آپ تھکاوٹ فیل کرو گے، جہاں پر آپ سستی فیل کرو گے، جہاں آپ لوڈنس فیل کرو گے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے، ہاں مجھے صرف ورڈ سمجھ میں آ رہے ہیں، مجھے میں ریڈنگ کر رہی ہوں بس، جسٹ وہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ایکسپیرینس ہے، تو ذاتی میں ٹپ دینا چاہ رہی ہوں، اور قرآن بھی یہی ٹپ دیتا ہے کہ قرآن تب تک پڑھیے جتنا آسانی سے پڑھا جائے. جی اچھا. فقرأ ما تیسر من القرآن، قرآن کو تلاوت کیجیے، قرأت کیجیے جب تک آپ آسانی سے پڑھ سکیں. علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، بعض دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ روزی روٹی کمانے کے چکر میں تم پورا دن تھکو گے، کچھ لوگ ایسے ٹریولنگ کریں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں گے. تو فقرأ ما تیسر منہ، تو اس کو کم پڑھا کرو، آسانی کے ساتھ پڑھا کرو، اس کو سب سے کٹ کے جب آپ کا مائنڈ بنے، جب آپ کی ایک لا ہوتی ہے، جب اللہ کے ساتھ لگتی ہے، تو اس ٹائم پڑھا کرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنا. نماز پڑھنا کہیں نہیں آیا، میں اس کو ترجمہ کبھی بھی نہیں کروں گی کہ نماز، جب اقیمو آ گیا تو قائم رکھنا اس کا ترجمہ ہے، نماز قائم رکھنا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، صفائی کرتے رہنا. واقرضوا اللہ، ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، اللہ کو قرض دینا، قرض حسنا. یہاں اس صورت میں 4 مطالبے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن پڑھو، نماز قائم کرو، اللہ کو قرض دیتے رہو. واستغفر اللہ، آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں وما تقدموا لانفسکم، اور وہ قرض دینا تم اپنی ہی بہتری کرو گے، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. واعظم اجرا، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار. 4 چیزیں. قرآن پڑھنا ہے، ہماری امت کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے 4 مطالبے کیے تھے، تو ہم نے اگر ان کی طرح وائپ آؤٹ نہیں ہونا، ہمیں قرآن آسانی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، تبتل کے ساتھ، ترتل کے ساتھ پڑھنا ہوگا. نماز قائم رکھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی اللہ کو، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا ہوگا. یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. صفائی ہو جائے گی مال کی زکوٰۃ سے، اور صفائی ہو جائے گی، پیوریفائی خود کو کرتے رہنا ہے، محاسبہ. انسان، اللہ قرآن میں آگے کہتا ہے اپنے اعمال کے ہاں گروی ہے، اعمال کی وجہ سے گروی ہے، جیسے اعمال ویسا. یہ جو قرض ہم دے رہے ہیں نا، یہ ہم اللہ پہ قرض چڑھا رہے ہیں کچھ اپنے اعمال سے، پھر وہی جا کے ہمیں ملے گا وہاں پر، وہی پائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا آپ یہاں پر گندم بوئیں، ایز یو ریپ سو شیل یو ریپ. پھر استغفار کرتے رہنا ہے، عبادت کر کے بھی ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں یہ عبادت ہمیں مغرور نہ کر دے، کبھی ہمیں سینس آف سپیریٹی میں مبتلا نہ کر دے، کہیں ہمیں فرقے بازی میں مبتلا نہ کر دے، کہیں میں خود کو پرفیکٹ نہ سمجھنے لگ جاؤں، انا خیر منہ. تو عبادت کر کے استغفار کا یہ مطلب ہے، ساری عبادتوں کے بعد اللہ آخر میں استغفار. ان اللہ غفور الرحیم. سو دس از سورہ مزمل. نیکسٹ سورہ ہے سورہ مدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 74 نمبر سورہ. اچھا، سورہ مزمل کی پہلی 8 آیات ہوئی ہیں سورۃ الق کے بعد نازل، اور 11 آیات ہوئی ہیں درمیان والی 9 سے لے کر 11 تک دور تکذیب میں 4 to 5 نہ ہوئی، اور آخری آیت جو ہوئی ہے وہ 1 ہجری میں، ہجرت کے فوراً بعد، رائٹ آفٹر ہجرت. 4 انسٹرکشنز ہیں، نماز، زکوٰۃ، انفاق اور استغفار، اور 2 اللہ تعالیٰ کے مطالبے ہیں، 2 اللہ تعالیٰ کی وہ انسٹرکشن ہے جو قرآن کے بارے میں، تبتل اور ترتل. یہ بات اللہ نے اور کہیں نہیں سمجھائی قرآن میں، اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے. قیام اللیل کی بات ہے کہ قیام اللیل آپ کو اسٹرینتھ کرتا ہے. سو دس از آل سورہ مزمل. نیکسٹ سورہ ہے ہماری مدثر، 74 نمبر سورہ، اور اس کی آیات ہیں جی 56 ہے راشدہ. 74 نمبر سورہ اور مکی صورت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رائٹ آفٹر سورہ الگ سیکنڈ ریولوشن یہی ہے. تو سورہ مدثر اور سورہ مزمل کے بارے میں ان کے الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، جس کو ہم اردو میں مترادفہ اور سلیبلز کہتے ہیں انگلش میں. اور اس کی فرسٹ 5 آیات جو ہیں وہ ہے فوراً ریولوشن، پہلی ریولوشن الگ
صورت الگ کے بعد کی، اور 8 سے لے کر 25 تک 4 نبوی میں نازل ہونے والی ہیں، اور 25 سے لے کر 56 تک 26 سے 26 سے 56 20 آیات ہے تقریباً. یہ ہے 4 to 5 نبوی. پہلا حصہ 1 سے لے کر 7 تک انسٹرکشن ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر دائی کو، اور 8 سے لے کر 31 تک ایک پرسونیفائی کسی ایک فرد کے بارے میں، شاید ولید بن مغیرہ، شاید اخنس بن شریح، شاید کسی ایک آدمی کے بارے میں. اور میں اس کو ایک آدمی کے بارے میں نہیں لیتی، کیونکہ جب اللہ فرعون کا نام لیتا ہے تو اللہ فرعونی بیہیویئر کا نام بتانا چاہتا ہوتا ہے. اگر ولید بن مغیرہ بتایا گیا تو صرف ولید بن مغیرہ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں، وہ کسی بھی فرد میں ہو سکتی ہیں، تو ہمیں ان کو خود کو سمجھنا ہوگا. 36 نمبر آیت امپورٹنٹ ہے، اور اہل جہنم کی کچھ عادتیں ہیں جو اس میں ڈسکرائب کی گئی ہیں 54 55 اور 56 میں. اور اس میں بھی 4 باتیں کی گئی ہیں، 4 خصوصیات ہیں اہل جہنم کی. نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اور حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور قیامت کا انکار کرتے ہیں. یہ 4 کوالٹیز لکھ لیجیے. اور یہ ریمائنڈر ہے قرآن کس کے لیے؟ توابین کے لیے اور متقین کے لیے. یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو، تم کھڑے ہو جاؤ، اس کام کا بیڑا اٹھا لو. فانذر، لوگوں کو وارن کرو. وربک فکبر، اور بتاؤ کہ تمہارا رب بڑا ہے. معاشرہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، رسم و رواج کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے بھی پاک رکھیں. پہلے زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے سورۃ مزمل میں، کپڑوں کی پاکیزگی جو ظاہری پاکیزگی ہے اس کی بات وہ وہی بعد میں آئی ہے. اپنے کپڑے بھی پاک رکھیے، اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھیے، اور گندگی سے دور رہو. اینی فیلتھ، بتوں کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے، برے اخلاق کی گندگی ہے، اس سے دور رہو. اور احسان نہ کیا کرو، ولا تمنن، کسی کے ساتھ مہربانی نہ کیا کرو. تستکثر، آپ کسی کے ساتھ اچھا اخلاق مت برتیں کہ وہ جواب میں آپ کے ساتھ اچھا اخلاق برتیں. ایکسپیکٹیشنس کو ایک ہی فکرے میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. ہماری ساری زندگی یہی شکایت رہتی ہے نا، میں نے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا کیا، اس نے نہ کیا. میں نے بیٹے کے ساتھ اچھا کیا، اس نے نہ کیا. میں نے بھائی کے ساتھ اچھا کیا، اس نے نہ کیا. میں نے بہن کے ساتھ اچھا کیا، اس نے نہ کیا. آپ کسی پر یہ سوچ کر احسان والا معاملہ مت کریں کہ وہ آپ کا جواب احسان کے ساتھ وہ زیادہ دے. ایکسپیکٹیشن صرف اور صرف اللہ سے ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے تو اس کام پہ معاوضہ نہیں چاہنا. معاوضہ صرف پیسوں کی صورت میں تو نہیں ہوتا. ہم لوگ معاوضہ چاہ رہے ہوتے ہیں، دوبارہ اچھے رسپانس کی صورت میں چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے اچھے حالات. اللہ نے اس کو کٹ آف کر. کتنی توحید کی بات ہے. مت احسان کرو کسی پر کہ تمہیں زیادہ ملے گا. والے رب کا، صرف اپنی امیدیں کس کے ساتھ وابستہ رکھیں؟ صرف اپنے رب کے ساتھ. فصل لوگوں کے برے رویے جھیل جانا، ایکسپیکٹیشنز کو ٹوٹنے دینا، ہرٹ ہو جانا، صرف اپنے رب کے. کہ آپ کا کام تو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. چاہے آپ نماز کی پکچرز لگا کے، نماز کے اسٹیٹس لگا کے جوڑیں، یا آپ قرآن کی محفل کی ساری شارٹس بنا کے جوڑیں، آپ کسی بھی طرح آپ کھیلتے ہوئے بیڈمنٹن جوڑیں، آپ زمبا کراتے ہوئے جوڑیں. آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی باتیں سننا، ان کو سہ جانا، ان کو پی جانا، ان سے ایکسپیکٹیشنز ختم کر دینا، صرف اللہ کے لیے. لے رب کا، بس اپنے رب کے فصل پر صبر کیجیے. پھر وہ دن، اس کی 7 آیات تک یہ بات ہوئی، انسٹرکشن ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وہ دن جس دن سور پہ پھونک ماری جائے گی، وہ کافروں کے لیے کوئی آسان دن نہیں ہوگا. چھوڑ دیجئے جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا. جو آیات میں نے کہا کہ وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، وہ جس کو ہم نے بہت مال دیا تھا، جس کو بڑے بیٹے دیے تھے اور اس کی ہر طرح سے مدد کی تھی، وہ ہماری آیات سے ہی، اس کا جواب اس نے کیا دیا؟ ہماری آیات سے نفرت کرتا ہے. وہ کہتا ہے قرآن کا یہ حکم اس لیے نہیں تو اس لیے ہے. 4 شادیوں کی اجازت تو عیاشی کے لیے ہے، اور وراثت کے حکم تو آ گئے ہیں. وراثت کو دبانے کے لیے میں کیا کروں گا؟ میں بچی کو قاری قرار دے دوں گا، میں اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دوں گا، میں اس کی ایسی جگہ شادی کر دوں گا جہاں وہ انپلیزنٹ ہوگی، گائے بکری سمجھ کے باندھ دوں گا. تو یہ تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، صرف اس لیے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے صاحب اختیار کر دیا. ثم قتل کیف قدر، کیسے فیصلے کیے ہیں، مار خدا کی مار ہو اس پر، کیسے باتیں بنانے کی کوشش کی. ثم قتل کیف قدر،
ذرا میں اس کی خصوصیات بتا دوں آپ کو. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سامان اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے, اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ تمام لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے بیر رکھتا ہے. میں تو اسے ان قریب ایک سخت چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی, تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. میں ترجمے کی طرف اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا ترجمہ بہت روایتی ہے, ایون دو کہ حضرت سید ابوالعلا مودودی صاحب بہت انوویٹیو ہیں, ان کا ترجمہ بہت بہتر ہے باقی اردو سے, لیکن پھر بھی بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی, اس کا ترجمہ کر دیا ہے انہوں نے, تمہید باندھی, ومہدت لہ تمہیدا ثم یطمع ان ازید, نہیں, کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی سلوٹ لایا اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا اتنے غور و خوض کے بعد کہ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, اثر کرنے والا جادو ہے, یہ کلام اثر کر جاتا ہے, بس یہ جادو ہے. ان ھذا, یہ کچھ نہیں ہے مگر قول بشر. دو باتیں کی اس نے, جادو ہے اور صرف انسان کا خود کا بنایا ہوا کلام. ہم ان قریب اسے آگ میں داخل کریں گے, دوزخ میں جھونک دوں گا, اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے. لا تبکی ولا تذر, نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے, نہ موت آئے گی اس میں. جہاں تک جہنم کی باتیں ہیں, آیت نمبر 31 تک. یہاں پر پھر قرآن کی بات ہے, وما ہی الا ذکری للبشر. یہ قرآن کیا ہے؟ صرف انسانوں کے لیے, ایک انسان کے لیے ریمائنڈر ہے. کلا, اسی طرح والقمر, اور قسم ہے, اللہ کہتا ہے کس کی؟ چاند کی. درمیان میں قسمیں کھڑی ہیں. عموماً اللہ سورت کی شروع میں قسمیں کھاتا ہے. واللیل اذا ادبر, اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے. انا لإحدى الکبر, اور یہ دوزخ ایک بڑی چیز ہے, بے شک بڑی چیز. نذیرا للبشر, یہ ریمائنڈر ہے, یہ وارننگ ہے انسانوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اب جس کا دل چاہے وہ اچھے اعمال کر لے, آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ جائے, جس کا دل چاہے تو پیچھے رہ جائے. بس فائنل بات ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر انسان اپنے ہی اعمال کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے. یہ بات اللہ نے اور کہیں نہیں کی. الا اصحاب الیمین, مگر دائیں طرف والے. پھر اللہ کہتا ہے کلا انہا تذکرہ, آخری آیات میں. تو یہ صرف ایک تذکرہ ہے, یہ یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکر, تو جو چاہے اس کو ریمائنڈر بنا لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اس کو ریمائنڈر بنانا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ چاہ لے ہمارے لیے ہدایت چاہ لے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ, دو خصوصیات ہیں. دو اس نے آبجیکشن لگایا ہے قرآن پہ. اس میں اگین بیلنس ہے چیزوں کا. کیا کہتا ہے؟ یا تو سحر ہے یا انسان کا کڑا ہوا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے اندر اللہ کا, صرف اللہ کا خوف ہوگا, اور جو صرف اللہ سے مغفرت چاہے. واخر دعوانا